ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. جزاک بہت اچھا چلا رہے ہیں آپ، بہت شکریہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جس مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں ہیں، دھیان سے سنیے گا. اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے. جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا. حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کی چمک، کائنات کی رونق یہ محبت کے دم قدم سے ہے. میرے نبی فرماتے تمہیں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے لیکن زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے. حضور فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں. ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو، غلط نہیں کہا، گزارش کی ہے، تو تقاضا تھا کہ اس کی بات پہ تھوڑی سی توجہ دی جاتی. تو آگے سے جو رویہ آتا ہے اتنا تلخ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے تمہیں کیا تکلیف. اور ضد میں آ کے پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا. تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھو. بھائی جان، یہ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر اچھا ہمسایہ مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں. وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا. ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائیں تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں، یار جیو شان سے مرو ایمان سے. یہ کوئی موت ہے کہ تم سے تمہارے ہم جو ہے نا ہمسائے بھی پریشان ہیں. تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو حضور فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار اچھے اخلاق ہیں.
اچھے رویے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو ابھی ابھی ایمان لایا اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. میں معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. جب پہلی دفعہ زبان پہ گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ کے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ آج سامنے آیا ہے، ہماری غفلت کی وجہ. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھیں گے وہ 1 منٹ ہے. آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی، کیونکہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. نیپولین کہتا ہے یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا. ہم نے جو سکھانے ہیں اس کے نتائج آنے ہیں. ہمارے بچوں نے گالی دی تو ہم نے حوصلہ افزائی کی. باقاعدہ جب رات سب جمع ہوتے ہیں تو ہم اس بچے کو چھیڑتے ہیں. گالی نہ دے تو ہم اس سے بعض کا تقاضا بھی کر دیتے ہیں کہ ذرا وہ گالی مجھے دی تھی ذرا دادا ابو کو اپنے پاپا کو سناؤ. تو وہ بھی آگے سے منع نہیں کرتے یہ کس طرح کی بات سنا رہے ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، وہ گالی دے رہے ہیں اور آپ گالی پہ ترغیب دے رہے ہو. اور وہ گالی دیتا تو گھر کے سارے خوش ہوتے. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو ہماری بہو نے تعویذ ڈال دی ہے، اس کا کیا قصور؟ بھائی جان وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی. اور اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی؟ آپ کی والدہ کہتی میں بچپن میں اپنے بیٹے کو رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے میں نے ایک کام کیا. کھانا بناتی تو میں کہتی بیٹا مصلی بچا کے اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگ. وہ کہتے ہیں کہ وہ مصلی بچھاتا اور دعا کرتے اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی. بیٹا آتا کھاتا اور کبھی کبھی اظہار کرتا کہ ماں مالک کتنا مہربان ہے. میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب سے توکل کا رشتہ جڑ گیا. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. فرماتی جب گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا، لیکن دل ڈوب رہا تھا کہ اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، آج کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے. فرماتی قطب الدین بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. بھائی جان یہ جوڑتی تھی مائیں رب کے ساتھ اور اس کے لیے کتنی محنت کرتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے. مدرسے بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے بھی اچھے منزل خوب. تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو کہا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ سکھاتی تھی مائیں، یہ بتاتی تھی مائیں. جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا
کہ بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضور خواب میں ملے کہ نور الدین دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر ہو مدینے کی۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا قطب نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگا، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ تیسرے دن پھر حضور میں ملے، خواب میں ملے، فرمایا نور الدین میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے اور ان نلائکوں کو ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ منصور الوی کہتے ہیں میں نے کہا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ یہ سکھایا جاتا تھا، یہ ان کے اندر اتارا جاتا تھا۔ وہ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتے ہیں نا، بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ یہ چھوٹے بچے بیٹھے میرے سامنے، ان کے بھی تو کچھ خواب سپنے ہوں گے، کچھ ہم سپنے خواب دیتے ہیں، کچھ بچوں کے جو قابل ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آنے والے کل میں کیا بنیں گے، اور گھر کے ماحول سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ تو استاد نے بچوں سے سوال کیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ تو عرض کر رہا تھا جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی تو جواب نہیں میں ملے گا، اور اس کی وجہ بھی ہم بیان کر دیتے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے رزق اکٹھا کریں یا ان کے ساتھ وقت گزاریں؟ بھائی جان رزق ان کے لیے کماتے ہو اور یہی تو آپ کی کمائی ہے۔ اگر انہیں وقت نہیں دو گے تو یہ کل کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو وقت دو، اگر وقت نہیں دو گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا کہ جان کی امان چاہیں گے؟ بڑے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ کہا ابا جی تو اچھی زندگی گزار گئے لیکن آپ کے گھر میں چشمہ بہ رہا تھا اور آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے کہا حادثہ ہوا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو، تو پھر ہم نے یہیں کچھ بننا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، میرا ایک سوال ہے، اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی شخصیت گزری ہے؟ مصروف ترین، حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنے لیے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار۔ سیدہ فرماتی حضور گھر آتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے یا متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو کی ضرورت پہ یہ اپنا کام کرن دی، گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، مجھے کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو ہو نا تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں یار، وہ اپنا کام خود کریں
اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں، تو یہ دیکھنا ہوگا، دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تکبر یا پھر سستی ہوگی۔ حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے، اور ایک وقت گھر والوں کے لیے۔ بھائی جان، گھر والوں کو وقت دینے کے نتائج، حضور ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا، اور سیدہ کا مزاج کیا تھا؟ آپ مصلی بچھا کے ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی۔ ایک دن کہتی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ گھر سے ملے نا بھائی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے، میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ آئی نا، تو عورتیں افسوس کے لیے آئیں۔ کسی خاتون نے کہا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرما دی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، تو ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا۔ تو فرماتی وہ وقت تھوڑا سا زیادہ لگا، اور ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں، تاخیر۔ بھائی جان، یہ سجدے گھر سے ملے تو سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے۔ جو سکھائیں گے نا وہ نتائج ضرور آئیں گے۔ بچوں کو وقت نہیں دو گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ یہ والد کا حق تھا، یہ ماں کا بھی حق ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جب کام سے فارغ ہوں، چٹائی بچھائیں، مصلی بچھائیں، سیرت کی کتاب کھولیں، صحابہ کی سیرت پہ کچھ پڑھیں، 10 منٹ کا لیکچر دیں، اور یقین جانو آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کر کے دیکھو۔ کہو آؤ بچو آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچو آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی، مولا علی کی باتیں کریں، نتائج دیکھیے گا۔ اگر کوئی نلائق بدبخت صحابہ پہ تبرہ بولے گا تو گدی سے زبان کھینچے گا۔ ماں بچپن میں سکھا گئی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے سکھانا ہے۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ان لوگوں کے عقائد بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، بات لمبی ہو جائے گی۔ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو دوسری نصیحت فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم روزانہ گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تو اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن بے نیازی سے گزرے۔ اور دوسرا یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے اجر کی ہوئے گا بھائی، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ تو سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا، ہم نے رویے دیکھے ہیں کہ غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم بھی نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، اسلام آباد سے لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، نظر انداز ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ بھائی جان وظائف کی تو کمی نہیں ہوتی، جب سالک راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے وظیفہ تو دوسرا ملتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا ملتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ وظیفہ تو وہ پچھلے ہفتے لے کے گیا تھا، دوبارہ آنے کا مقصد تھا یار، وہ دکھا تھا، اور وہ دکھی ہو کے وہ کندھا تلاش کرنے آیا تھا، وہ سمجھتا وہ کندھا ایسا جہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز کیا گیا، اس کو وظیفے میں لگا دیا۔ واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔
جب کسی کو اپنا کہہ لو تو پھر اس پہ اعتماد بھی کرو. وہ تو بیٹھ کے نا اسی میں عافیت سمجھانی. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا, کلف لگے کپڑوں میں, آگے پیچھے خدام, سیدھا اندر چلا گیا, اور اندر سے آواز بھی آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا. اب طوفان تو آئے گا نا. اس کے دل پہ جو گزری, اگر یہ مذہبی ہمارے لوگوں کے رویے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا. انتہائی معذرت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور دوسری بات, میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. اور واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. دولت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. وہ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے بڑا نہیں, انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ہمارے دیہاتوں میں بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا, ہم کہتے ہیں نا اوقات اچ رکھ. اور اوقات کس چیز کا نام رکھے؟ اس دولت کو ہی معیار بنایا ہوا ہے. اور پھر آپ دیہاتوں میں دیکھ, کیونکہ میں خود دیہاتی ہوں, یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں, اور یقیناً آپ کی نظروں سے بھی کئی ایسے لوگ گزرے ہوں گے. کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں گارڈر ہوتا ہے, اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا, کچھ طبیعت کے بے نیاز ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے تھوڑی سی طبیعت میں بے نیازی اس حوالے سے. جہاں کو متکبر ہو تو وہاں بے نیاز ہو کے گزرنا بھی چاہیے. تو کچھ بے نیاز ہو کے گزرے تو وہ گزرنا ان سے نہیں برداشت ہوتا. وہ کہتے کدا پتر ہے او بھائی, جس کا بھی ہے تو کر لے سلام آگے آگے بڑھ کے. یاد رکھیے گا, عزت مانگنے سے نہیں عزت ملتی, عزت دینے سے عزت ملتی ہے. آپ عزت نو, ہمارے میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, بڑا اچھا لکھتے ہیں, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا در سوغات بن گئی. بھائی جان, عزت دینے سے عزت ملے گی. اگر عزت دو گے نہیں تو عزت کبھی بھی نہیں ملے گی. آپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دو گے تو اولاد سے بھی نہیں ملے گی. تو پھر یہ شکوے شکایتیں رہیں گی ہمارے پاس. وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہے, تو کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا. غریب کو کون منہ لگاتا ہے یار؟ غریب تو بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا, غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتا. تیری جرت کی میں ہوئی, تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے بھائی, رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہے, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. لیکن خیر معیار تو دولت ہے نا. تو غریب کو کون منہ لگاتا ہے؟ وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر آواز آئی, بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کہا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اچھا, اس نے جھاڑو وہاں رکھا, ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, کوئی دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول کہ پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. دین رویوں کا نام ہے بھائی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ. میرے نبی عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سریرا کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے, قدم رک گئے, فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. ستیلا باپ ظالم تھا, اس نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, میرے مال پہ قبضہ کر لیا, اور اب دھکے ہی میرا نصیب ہے. حضور فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے. جب سرے راہ کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا, کھانا ملا, میں ننگا تھا, لباس ملا, میں یتیم تھا, ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا, حسن حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین.
امام راضی ایک یتیم کو بیان کرتے ہیں، اس کا والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی، ماں سے کہا ماں اجازت دو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، قمیض نہیں دے گا، دھکے دے گا۔ بچہ تھا، ماں سے محبت سے الجھا، ماں نے رخصت دے دی۔ اس نے چچا کے دروازے پر جا کے دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے اور ان سے گفتگو شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی۔ کیا کہا؟ چلو باہر کھیلنے، کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا۔ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ اور یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، عید والے دن آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض ہے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، ایک قمیض دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چچا آ گیا۔ اچھا بھتیجے کو دیکھ کر کے بچھڑا بھائی یاد آیا، آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے، جی بھر کے رویا۔ نہیں دوست، عرب کی روایت نہیں توڑی۔ اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دے کے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے رلایا، غریب ہوں، یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ تو کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جا جو مانگو گے عطا ہوگا۔ اس نے جا کے ماں سے ملاقات کی، ماں نے اترا چہرہ دیکھا، کہا تجھے منع کیا تھا نا؟ کہا واقعی ماں عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، لیکن سنا ہے اماں جان اس شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتی نہیں، سائل جو مانگے عطا کرتے۔ کہا کون ہے وہ؟ تو اس بچے نے کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں چونک سی گئی، کہتی بیٹا نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں دیں گے تو لوٹ آؤں گا۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوستو سائل ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا، کیا کچھ نہیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دو آنے۔ اس پہ تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا، سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو، جو مانگو عطا کر، اتنا کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ آگے کہتا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ او بھائی جس سے بھی ملو تو خندہ بلا امتیاز ملا کرو یار، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ مسکرا کے لوگوں کو ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہماری پوری بستی ہی مسکرا رہی ہے۔ ایک نصیحت یہ بھی فرمائے جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ گناہ چھوڑ کے بندہ مسجد میں آ جائے، گناہ تو فطرت میں ہے نا، بھول جانا، گناہ ہو جائے، گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے تو مسجد کے نمازی جو حشر کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہو اچھی طرح۔ گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں، ایک تو ماضی کی تلخیاں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہونا تو پرانا یار مل جائے تو وہ کہتا ہے اور راتا بھول گیا جدو رنڈیاں نہ گزار دے سا، شراب خانے گزار دے سا، آج حاجی ثناء اللہ بنا۔ وہ دکھی ہو کے مسجد میں جاتا ہے، چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے، لیکن حادثہ ہوا جب مسجد میں آیا تو یہاں بھی زبانیں کوئی تھوڑی کم نہ ملی۔ ہم نے بھی کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد راکی نے وہایا، ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑ دیتا، جوتے چلانے آئے ہو۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ یار مجھے بتائیے گا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، توبہ کا در بند ہو گیا ہے؟ نہ توبہ کا در بند ہوا ہے، نہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا یار، اور اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے اللہ سے معذرت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہنو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔
یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھے. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، رو کے کہتے اللہ اگر میں واپس آ جاؤں تو کی سلوک ہوئے گا. حاطف سے آواز آئی تو نے 20 سال عبادت کی، قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا انتظار کیا، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج ساوی نے کھلے راوی نے. اور بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا شاید کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت بھوک کھینچ لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بندی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا، کتوں کی لڑائی پہ، کرکٹ میچ پہ. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کے فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اور ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ. اور تمہاری دیوار کے متصل تمہاری اپنی بہن کا گھر ہے، اور یار 2 گلیاں چھوڑ کے تمہارا بڑا بھائی چھوٹا بھائی وہاں رہتا ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ ان لوگوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. یہ کمالیہ کی خبر ہے آج سے 1.5 اشرا پہلے کی. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. وہ بالغہ ہوئی تو نکاح کی تقریب تھی، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں ہیں. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے کہ اس بیٹی کے دل پہ کیا کچھ چوکے لگے اور زخم لگے. اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان لوگوں پہ لٹاؤ، ان مجبوروں پہ لٹاؤ. ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑتا ہے. کہاں جانا تھا یار؟ 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا. بعد میں سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ آنکھوں میں آنسو تھے. کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں. لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی تو چوری پہ آمادہ ہوا. وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے آنے تھے جی، کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے سیٹھ صاحب آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا؟ قد بڑا تھا نا، یہ بونے نظر آئے. آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے اور پھر محلے دار بھی اور پھر رشتہ دار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس سارے پیسے جمع کرو، کل 10واں 40ویں کی روٹی ہم بنائیں گے. اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور جب نوالے کو ترس رہا تھا، یہ رشتہ دار کہاں تھے؟ یہ محلے دار کہاں تھے؟ یہ گاؤں کا بڑا آدمی کہاں تھا اس وقت جو آج کفن بھی لے آئے، جو آج کل 10واں 40ویں کی روٹی بھی کھلانے آ گئے؟ آپ کبھی جنازے میں دیکھتے ہیں منظر جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے، وہ بھی صفوں کو چیرتا ہوا ہجوم سے نکلتا ہوا آگے چارپائی تک پہنچتا ہے اور آگے بڑھ کے اس کو کندھا دیتا ہے. آج مردے کو کندھا دینے آگے ہو. کاش کے زندہ کو سہارا دیتے یار، کاش کے زندوں کی قدر کرتے. آج مرنے کے بعد اس کو سر پہ اٹھا لیا. اس کا بھی اجر ہے. 40 قدم چلو گے تو اللہ گناہ معاف فرمائے گا. زندہ کی قدر کرو گے تو اللہ کتنے گناہ معاف فرمائے گا. خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی نے کہا غربت بھوک لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی. کفل رویا اور رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے. بیٹی گھر چلی گئی. تقدیر کا گلم چل گیا اور اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ
یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ کر دیتا تو ہم کیوں نہیں کرتے یار؟ وہ مسجد میں آیا تو ہم نے دھکے دے کے نکال دیا، وہ مسجد میں آیا تو ہم نے کہا تو اپنا ماضی تو دیکھ، حاجی ثناء اللہ بنا۔ تو فرمایا شرمندہ نہ کرو۔ یہ تو مسجد کا ماحول عرض کیا نا، کبھی گھروں کا ماحول دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ کتنا تلخ ہوتا ہے۔ اور بالخصوص یہ جو گھروں کا ماحول، سسرال کا ماحول ہے، جس کو ہم سسرال کا معاشرہ کہتے ہیں، کتنا ظالم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہوتی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی، تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک نمائش والے، بہت سارے ہیں، وہ بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں۔ اور دیہاتوں میں ہمارے یہ رواج ہے، کسی بیٹی کا جہیز بنتا ہے تو اس کو کھلے ویڑے میں بچھا دیا جاتا ہے چارپائیوں پر، پھر ایک خاتون جا کے پورے محلے میں کہتی کہ فلاں کی بیٹی کا جہیز دیکھنے آؤ۔ وہاں غریب کی بھی آئی، مزدور کی بھی آئی، یتیم کی بیٹی بھی آئی۔ بتائیے گا جب واپس جا کے وہ تذکرہ کرے گی کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو پہلے دن اس نے کپڑے پہنے وہ 2.5 لاکھ کا سوٹ، اس پہ اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی، کہاں سے لا کے دے گا یار؟ وہ تو بیچارہ عید والے دن اپنی بیٹی کو 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا۔ وہ یہ بھی بتائے گی وہاں سونے کے کنگن بھی تھے، وہ تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا۔ یہ بیٹی والے بھی ظالم ہیں بعض جگہ پہ، یہ جو نمائش والے اور بیٹے والے بھی ہیں۔ جب بارات جاتی ہے تو اس موقع پر ہم نے دیکھا ہے، اور دولہے کے چچا تائے دیگر جو رشتے ہوتے ہیں ان کے پاس نئے نوٹ ہوتے ہیں اور فضا میں اڑاتے ہیں، تو غریبوں کے بچے وہ پیسے لوٹتے ہیں، اور جب وہ پیسے پکڑتے ہیں تو انہیں ٹھڈے بھی پڑتے ہیں، انہیں گالیاں بھی پڑتے ہیں، انہیں تھپڑے بھی مارے جاتے ہیں، کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے بھی جاتے ہیں۔ یار یہ خوشی کا اظہار ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، خوشی کا موقع ہے تو ضرور لٹاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسہ نہ لٹاؤ، لیکن انداز بدل لو یار۔ دولہے کو کہو بیٹا ہماری آرزو ہے اور ہم نے اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر لوگوں کے کچھ غم کم کرنے ہیں، دولہے کو دو نہ پیسے یار، اور رات کی تاریکی میں کہو ہماری بستی میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، جا بیٹا ان کی خدمت کر کے آ، عرش کا رحمان کتنا راضی ہوگا یار۔ لیکن وہاں نفس کو حاضر نہیں ملے گی بھائی، یہاں تو پتہ چلے گا جناب چوری صاحب نے کتنی دولت لٹائی۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں تو یہ دکھلاوا ہے، یہ بیٹے والے بھی کرتے ہیں اور بیٹی والے بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں ڈیمانڈ والے، بہت سارے ہیں، وہ بھی جہیز میں یہ چیزیں چاہیے نا، یہ ہمارے آپ نے اپنی بیٹی کو دینا، سر فہرست گاڑی ہوتی ہے، گاڑی نہ دو ہم موٹر سائیکل کا مطالبہ، اور کچھ کمزور لوگ ہم نے یہاں تک نہ کہتے موبائل تو دیں گے نا۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ ڈیمانڈ والے ہیں، اور یہ بیٹے والے تو بہت ساری ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن غریب کہاں سے لا کے دے گا بھائی؟ امیر تو ڈیمانڈ پوری کر لے گا، گھر بھی لے دے گا، گاڑی بھی لے دے گا، بنگلہ بھی دے دے گا، لیکن غریب کہاں سے دے؟ اور تیسرے ہیں بہروپیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں۔ دیکھو جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نہیں پوری کر سکتے، ہمارا رشتہ وہاں ہوا ہی نہیں، اور نمائش ہم کہاں سے کریں؟ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو نمائش کریں گے۔ تیسرے لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، اور وہ بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، اور گھر کے بڑے اعتماد کرتے ہیں جی اچھے لوگ بھلے لوگ لگے ہیں، تو وہ اعتماد کر کے اپنی بیٹی کو پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ، جی سانو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پیش نظر ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ، اگر بہو سے چینی کا کپ ٹوٹے، مجھے ایک بیٹی نے کال کر کے کہا کہ میں جہیز نہ لا سکی تو مجھے بہانے سے ساسو ماں کہتی کہ میرے گلاس میں پانی دو، میری پلیٹ میں کھانا دو۔ اور یار ہم نے ان پلیٹوں سے شادی کی ہے، ان گلاسوں سے شادی کی ہے ہم نے۔ یہ ہے بہروپیے اور ہمارے معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ، جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے، کچھ بھی نہیں چاہیے جی۔ چینی کے کپ کی اوقات کیا ہے یار؟ اپنی بیٹی 50 سال کی بھی ہوگی تو پھر بھی بچی ہے، اور وہ بیچاری 18-20 سال کی بیاہ جو اس کی کھیلنے کی عمر تھی، ماں باپ نے وقت پہ شادی کر دی، اچھا کر دیا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نوٹ ہوئی۔ چینی کا کپ ٹوٹا تو ذلیل کیا، گھر سے لائی ہوتی تو قدر ہوتی۔ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو دیکھنے والے ہوتے رویے، بلاوے دے پچھلے انو آ جاتے ہیں جی بوڑھے ماموں، وہ ہاتھ میں کوئی پستول لے کے آتے ہیں، کوئی تلواریں لے کے آتے ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اور بوڑھے ماں باپ آ کے جناب بیٹھ جاتے ہیں جی۔ اور پھر رونت بھرے لہجے ہم نے دیکھے ہیں، رونت بھرے لہجے، وہ سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور بوڑھے آ کے کیا کرتے ہیں یار؟ ماں چادر رکھ دیتی، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے، معاف کر دو جی۔ اچھا پھر شرم بھی نہیں آتی،
اس داماد کو حیا بھی نہیں آتی. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر بھی باپ ہوتا ہے دوست. اور پھر آگے سے آواز کی یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. پھر بیٹی کو جا کے سمجھاتے کہ بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. بیٹی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی اماں ابا کیا ہو گیا, میں گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا, رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی, آپ بھی مجھے مرنے کی دعوت دے رہے ہو. اور پھر ماں باپ سمجھا کے جاتے اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا. ساری زندگی پھر دکھ سہتی ہے, مارے کھاتی ہے, لیکن اپنے گھر والوں کو دکھی نہیں ہونے دیتی. اب اگر کوئی تکلیف پہنچے نا سسرال والوں سے تو بہانہ بنا لیتی سیڑھیوں سے گری ہوں, اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہیں تو جو دکھ سہتی ہیں تانے بھی سہتی ہیں. دکھ تو بیچاریاں شاید برداشت کر لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے, یہ مار سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کچھ بیٹیاں ایسی تو ان کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. ہم اللہ کے بھی مجرم اور اپنی بیٹی بہن کے بھی مجرم. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. اور بے اولاد عورتوں کا ہم نے حشر سسرال میں دیکھا ہے, جانوروں سے بدتر. ہاں ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. اولاد نہ ہو اور پھر ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں. گھر والوں نے دیکھا اس کو فارغ کر, تیرے لیے ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے, ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یار یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. میں حضرت پچھلے دنوں پیر محل ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا تو اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں تو دعا کرے. میں نے دعا کی تو بعد میں جو اگلی بات سنائی وہ تڑپا دینے والی. وہ کہتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, سب کی شادیاں ہوں گی, کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے. وہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی, وہ بیٹے دے, وہ بیٹیاں دے, وہ نہ دے. اولاد نہ ہو تو ہم 2 ماہ نہیں گزرتے جناب فیصلہ شروع ہو جاتا ہے, اگلی شادی کی تیاری کرو. اس کے نوالے گنے جاتے, اس کو بٹھا کے سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کہا کہ مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد کو نہیں کہتی 4 بیٹیاں. میں نے بیٹیاں رحمت ہیں. تو وہ کہتے انہوں نے دھمکی دی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا, یہ میری آرزو تھی. میری دعا اللہ نے قبول کی, میرے گھر میں رحمت اتری. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے انہوں نے واپس آ کے بتایا جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ وہ یہ تو اللہ کی مرضی یار, بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے. لیکن بے اولاد عورتوں کا میں نے عرض کیا حشر بڑا برا ہوتا ہے. کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے, دوسرے دن بٹھا لیا جاتا ہے. اچھا ایک گھر کا جھگڑا تھا, مجھے بلایا گیا, میں نے بات سنی. تو وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گونی تھی ہلنی کیوں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں نے جانے دی ماں جی, یقین جانے میں حیران ہو گیا. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا. ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے, اور میرے نبی تو عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دے. حضور نے فرمایا بیٹا جاؤ امی سے پوچھو وہ چادر کیا کرنی ہے. آپ تشریف لے آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ نے چادر مانگی, اگر میں محمد کی جلد مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. اور بیوی کو میرے رسول عزت عطا فرما. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے عائشہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دیں اور آج کہا جائے کہ یہ پاؤں کا جوتا ہے. حکیم لقمان سے کسی نے کہا آپ نے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 بڑیاں تھیں میرے پاس, ساتھ لے کے جائیے گا آپ بھی. اور کہا بہت جلد فرق پڑتا ہے. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے, فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. ہم باہر اچھے, گھر میں اچھے کیوں نہیں ہوتے؟
ایک دوسرے کو عزت دیا کرو یار, چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا نہ کیا کرو. وہ مجھے ایک دوست کہتا جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور ہمشیرہ کریں گی بڑی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی ان لوگوں کے گھر میں بڑی چلتی ہے نا, حالانکہ یہ شرارت ہے سیدھی سیدھی نا. گھر کے بڑے فیصلہ کریں. بعض داماد جو کھاتے پیتے ہوں ان کی گھر سمیٹ لیتا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان بڑا دل کو لگا. فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئی. سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا, اور یہ شوہر میں اگر 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت بن جاتا ہے. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے جب یہ گھر تشریف لاتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں, اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. باہر اچھے گھر اچھے ہم معذرت سے نہیں ہوتے. اور تیسری خوبی آپ فرماتی میرے شوہر میں یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی, اور شوہر نے خرچ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گستاخی, کوئی بے ادبی نہیں اگر آپ اپنی بیوی کو خرچ خود دو. بعض گھروں کے ہم سمجھتے شاید یہ گستاخی ہے, یہ بے ادبی ہے. اگر ایسا ہوا گا تو کہیں جہنم واجب نہ ہمارے اوپر ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں تک ماں باپ کا حق ہے انہیں وہ حق سارے دو, مقدم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں جو عورتوں کا ماحول ہوتا ہے وہ بڑا تلخ ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے گھر میں رہیں گی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی بھی ہوگی, اور جب یہ ناراض ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے حق غصب کرتی ہے, باقاعدہ بدلے لیے جاتے ہیں. تو یہ شوہر کا حق ہے, شوہر اس کی خدمت کرے. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرما دی کبھی خرچ دینے میں بخل بھی نہیں کیا. یعنی کہ ایک تو نا خرچ دینے میں بخل نہیں, اور فرمایا کبھی نمبر 4 خرچ مانگنے کی کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور 5ویں اچھی عادت فرما دی میرے شوہر کی یہ ہے, اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. زیادہ سرے بھی نہیں چڑھانا چاہیے یار, اس میں محبت دینے سے کیا سرے چڑھانا ہوتا ہے, محبت دینے سے تو محبت ملتی ہے. فرما دی یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ پیر صاحب مرید کے گھر آئے, کھانا اچھا تھا, کہا ذرا بیوی کو بلاؤ پردے میں. وہ آئی تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ رونے لگی. تو انہوں نے کہا بیٹا تو نے تو شرمندہ کر دیا, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کے مرید پہ رونا آ گیا. 20 سال 30 سال جتنی دیر ہوگی نکاح میں اس میں آئی ہوں, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. یہ انسانی فطرت ہے دوست, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سالن نہیں ہے, روٹی اور سرکہ ہے. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, تو حضرت کے تیور دیکھنے والے پہلے تو گوری ڈال کے دیکھے, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور پھر آواز آتی تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا یار, یہ کوئی رویے ہے؟ فرماتی ہے میرے شوہر کی اچھی عادت یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور 6ٹھی عادت بہت بڑی عادت, اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. صرف اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. حضرت ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی. وہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مجھے 26 سال ہو گئے ثاقب صاحب کے پاس, قبلہ کے پاس. مجھے 26 سالوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے آ کر کے پہلے مسائل پوچھے ہوں, بلکہ وہ حل نکالنے آتے ہیں. اگر صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت جلد. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے. اگر یہ 6 ماہ ہماری بہن بیٹی کو لگوائے جائیں تو کیسے لگیں گے؟ اور یہ 6 ماہ ہم کس لیے لگواتے ہیں؟ کیا کھانے کو نہیں ان کے پاس ہے, کچھ رہنے کو مکان نہیں ہے؟ صرف یہی ہے کہ ابھی بیٹیاں 2 گھر بیٹھی ہیں نا, تو کیسے لوگ بھیجیں گے؟ لوگ کہتے ہیں چنگی ہوندی تے بس ہوندی, یہی باتیں ہوتی ہیں نا. اور رشتہ دار پھر بہانے سے مجھے گئی نہیں, خیر نہ لائیے. لوگ تو چسکے لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے رویے اور یہ ہے ہمارے معاشرے کا دکھ. بھائی جان عزت دیا کرو یار, گھر کو جنت بناؤ. کچھ کمیاں ہوتی ہیں یار, تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. کمرے کی آواز باہر نہ, چھوٹی چھوٹی بات پہ کال کر کے یہ نہ کہو کہ میرے علی نہیں آ کے لے جا. ہم تو یہ کہہ کے سو جاتے ہیں نا, لیکن
ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ان بوڑھوں کی ساری رات کس طرح مصلے پہ تڑپ کے گزرتی، یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا۔ فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جماعت کا ٹائم، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اٹھنے لگے، اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے۔ بھائی جان ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ او بھائی اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ لیکن ہم نے سارے دن کے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، جھوٹ اور سچ ملا کے، رات کو جناب ایک پٹاری کھلی ہوتی ہے، دونوں طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے، اور پھر گھر میں وہ تو بیچارہ مزدوری کر کے آتا ہے، اور گھر میں آ کے جو پھر ظاہر ہے بعض جگہ پہ اس کا وس چلتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں چلتا، جہاں چلتا ہے وہاں خوب چلاتا ہے، جہاں نہیں چلتا وہاں بے بس ہوتا ہے، تو تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی رشتوں کو عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل خانہ کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے، نیا گھر بنا اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے اور انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا